ملت احمد کے ہمدردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان تاریخی حقائق کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر نے اسلام کی کس شاندار رنگ میں خدمت انجام دی۔ اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر مبنی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ جس دور میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس دور میں بالخصوص بر صغیر میں ایسی فضا تھی کہ جس میں مختلف مذاہب ایک دوسرے پر محض اپنی برتری ثابت کرنے پر مصر تھے، اور اس برتری ثابت کرنے کا طریق اور انداز یہ تھا کہ بجائے اپنے مذہب کی خصوصیات کو بیان کیا جائے بلکہ دوسرے مذہب کے بانیان اور پیشوایان کے اوپر بے بنیاد اور غلط انداز میں اعتراضات اٹھائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اور پھر اس صورتحال میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات کو ایک نئے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور دوسرے مذاہب کے درمیان رواداری اور محبت کے تعلقات کو اس رنگ میں پیش کیا کہ اگر کوئی مذہب اپنی برتری ثابت کرنا چاہے تو بالخصوص اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں اپنے مذہب کی بہتر اور اچھی باتوں کو ثابت کرے، تاکہ سننے والا خود یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سا مذہب سچائی کی تعلیم کی طرف بلاتا ہے اور سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج بات کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں جماعت احمدیہ نے کیسے بین المذاہب تعلقات کے درمیان رواداری کو فروغ دینے کی روایت کو قائم رکھا، اور آج ہم کس طرح سے اس روایت کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج شرکائے گفتگو ہیں مولانا منور احمد خورشید صاحب اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں جس طرح فرماتے ہیں کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حلل الانبیاء کا لقب دیا۔ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا آپ وضاحت کر سکیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جری اللہ فی حلل الانبیاء، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا بہادر پہلوان نبیوں کے لباس میں، نبیوں کے حلوں میں، نبیوں کے لباس میں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء گزشتہ کی خوبیوں اور صفات کے ساتھ دنیا میں آئے، وہ کام کرنے کے لیے جو ان انبیاء نے کیے تھے یا جو ان کے سپرد کیے گئے تھے۔ اس پر بعض دفعہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ اتنے سارے دعوے کر دیے گئے ہیں، کبھی کہا میں کرسچن ہوں، کبھی کہا کہ میں زرتشت ہوں، کبھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور پھر یہ جیسے آپ نے شعر پڑھا موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، سب انبیاء کا ذکر کر کے، تو اس پہ اعتراض اس وجہ سے کوئی نہیں ہوتا اگر اس لحاظ سے اس کو دیکھا جائے، غور کیا جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع پیرو، آپ کے سائے کے طور پہ تھے۔ آپ نے اپنے ہادی و مقتدا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصلاح کے لیے ایک مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کیا۔ اب اس کو حضرت جو کچھ بھی ہے وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ کوئی مقام نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ذات کے لیے الگ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو الگ رکھ کے کوئی دعویٰ کریں، کوئی اپنا عزت بتائیں کہ مجھے یہ عہدہ ملا ہے، مجھے یہ عہدہ ملا ہے، مجھے اس نبی کا نام ملا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں ہوگی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور مطابقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فنا فی الرسول کا مقام حاصل کر لیا۔ فنا فی الرسول کے مقام میں داخل ہونے والا یا اس شان پہ فائز ہونے والا، اس کے لیے ہر دروازہ، ہر فضیلت کا دروازہ کھلا ہے، کوئی فضیلت اس کے لیے باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کوئی یہ وجہ اعتراض اور وجہ الزام نہیں بنتی بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف دعوی کیے ہیں، مختلف دعوی
مختلف حیثیتوں سے مختلف جہات سے ہوتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ ساری دنیا کے لیے تشریف لائے, آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے تھا, کوئی اس سے مستثنا نہیں تھا, کوئی باہر نہیں تھا. تو اس لحاظ سے یہ اعتراض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جانا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زندگی بھر جو کام کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام کی اشاعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے جو طریق بھی سامنے آیا اس کو اختیار کیا, جو طریق بھی صحیح اور مناسب تھا اس کو اختیار کیا. ہمیں معلوم ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں, یہ 1897 کی بات ہے, ایک نہایت دلخراش, دل آزار اور اشتعال انگیز کتاب امہات المومنین کے نام سے شائع ہوئی. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نہایت رقیق قسم کے الزامات اور غلط قسم کے اعتراضات کیے گئے تھے جن سے اشتعال پیدا ہو سکتا تھا یا اشتعال پیدا ہوتا تھا. دوسرے مسلمانوں نے اس کو کوشش کی کہ اس کا جواب دیا جائے, یا جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ اس پر احتجاج کیا جائے اور اس کو ضبط کر دیا جائے, کتاب کو سرکاری طور پر ضبط کر دیا جائے. یہ مطالبہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مطالبے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس مطالبے کا. اگر حکومت کی طرف سے یہ کتاب ضبط بھی ہو جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے دو صورتیں ہیں. اول تو یہ کہ کتاب لوگ پڑھ چکے ہیں, کتاب شائع ہو چکی ہے, کتاب عام ہو چکی ہے. اگر ضبط ہو جائے, چند کتابیں اگر مصنف کے پاس پڑھی ہیں تو وہ گورنمنٹ لے بھی جائے, واپس ضبط کر لے ان کو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کتاب عام ہو چکی ہے, کتاب پھیل چکی. کہتے ہیں جو بات شائع ہو گئی, یہ نکل گئی, وہ آپ کی نہیں رہی, وہ کسی اور کی ہو گئی, تو کتاب شائع ہو گئی. اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہو چکے, ظاہر ہو چکے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو ضبط کیا جائے تو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جس کا ہم جواب نہیں دے سکتے, جو ناقابل جواب ہیں, اور وہ کتاب لاجواب ہے. یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے دوسروں کو کہ یہ کتاب لاجواب ہے, بلکہ اس کتاب کا ہمیں مدلل طریق پر جواب دینا چاہیے. یہ صحیح طریق ہے. ہم دیکھتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریق عمل, اس رہنمائی کی برکت سے جماعت ہمیشہ ایسے مواقع پہ صحیح رستے پر قائم رہی. دوسرے لوگوں نے ایسے مواقع پہ ہر طرح کا طریق اختیار کیا, احتجاج کیے گئے, جلوس نکالے گئے, جائیدادیں جلا دی گئیں, بلکہ مساجد اور معبد گرا دیے گئے, جو یعنی ایسا. لیکن اس کو تو ہم زیادہ سے زیادہ ایک طوفان بدتمیزی کا نام دے سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو ہی چھوڑ دیں. حضور نے کبھی یہ طریق اختیار نہیں کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریق اختیار نہیں کیا کہ آپ کو کسی نے آپ مخالفت میں کوئی غلط بات بولی ہو تو آپ اس سے لڑائی اور جھگڑے کے لیے تیار ہو گئے ہوں. یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے, صحیح روایات میں موجود ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ جب ایک منافق نے ایسا فکرہ بولا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. میں چیلنج کرتا ہوں اس پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ خدا تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا, اس کو کوئی سزا نہیں دی. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم کسی نے اس کو کیا خراب کرنا ہے یا اس کی توہین کیا کرنی ہے, اور ہم نے اس کی کیا حفاظت کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کے محافظ ہیں, ہماری عزت کے محافظ ہیں, ہمارے دین کے محافظ ہیں, ہمارے اخلاق کے محافظ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کوئی کیا کرے گا؟ خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں, خدا تعالیٰ کے محبوب. تو اگر کسی نے کوئی غلطی ایسی کی ہے, اور کی جا رہی ہے, پہلے بھی کی جاتی رہی, اب بھی کی جاتی, لیکن اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم اخلاق فاضلہ کے حامل ہیں, ہم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. بے شک ہمیں تنگ کیا گیا ہے, بے شک ہمیں ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے, بے شک ہمیں تکلیف پہنچی ہے, اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف کا اور ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ قابل تکلیف بات حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کئی جگہ بیان فرمایا کہ اگر ہماری اولاد کو ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے. اور صحیح بات یہی ہے, لیکن اس کے جواب میں, اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے انبیاء کا طریق اختیار فرمایا. اسی یہی وہ مفہوم ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء. انبیاء کا طریق یہ ہے کہ وہ ہمن لغو مورزون, ایسی لغو باتوں سے, ایسی چھوٹی باتوں سے ان کا مقام اوپر ہوتا ہے. وہ رفیع شان ہوتے ہیں, وہ عظیم شان ہوتے ہیں, وہ عام طریق پہ نہیں چلتے. یہ جلانا, مارنا, کاٹنا, قتل کرنا,
اگر ساری دنیا کو بھی قتل کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. اگر ساری دنیا کا خون بہا دیا جائے تو طائف میں بہنے والے خون کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جذبات میں آ کے غیر اخلاقی غیر اسلامی حرکات سے منع کیا گیا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق اور آپ کی تعلیم ہے. جناب منور خورشید صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیگر انبیاء کی حد تک کی، نعوذ باللہ، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. اس بارے میں اگر آپ وضاحت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ. بعض علماء جو خدا سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں جھوٹ و فریب ہے، وہ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلا سے نہیں پڑھتے.